آج جس مکان کو آپ یہاں ٹھہر کے ایک دوسری بات بتا رہا ہوں، آج ایک مکان کو آپ دیکھیے گا، میں مکہ مکرمہ کے اندر 2005 میں پہلی مرتبہ گیا تھا، تو مسجد حرام کے باہر دارالتوحید ہوٹل اس وقت سب سے اہم نظر آ رہی تھی۔ دارالتوحید ہوٹل تھی، لفٹ، شیشے یہ سب لگے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ کتنی اہم، اور وہ عمارت جو گھڑی والی ہے دوسری سائڈ میں وہ بن رہی تھی، اور جب 2010 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، گیا دیکھا تو دوسری عمارتوں کے سامنے اس عمارت کی کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھا، وہ چھوٹی سی لگ رہی ہے۔ دوسری عمارت جو گھڑی والی ہے وہ دنیا کی سب سے 1 نمبر اونچی عمارت جو حرم شریف کے باری صاحب کے بالکل زمین ہوئی، اور وہ عمارت بالکل چھوٹی معلوم ہو رہی جس کو ہم لوگ عام سمجھ رہے ہیں۔ یہ 5 سال میں اتنا بڑا فرق۔ اور پھر 2016 میں گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ مسجد حرام کے دوسرے حصے کو اتنا زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے اور اتنی نئی کنڈیشنیں سجائی گئی ہے اس میں، اور جو حصے روڈ میں شامل تھے، بازار تھے، وہ سب مسجد حرام کے اندر سمت کا داخل کر لیا گیا، اور اس میں جدید طرز عمل کی بڑی ساری چیزیں لگائی گئی بہرحال، اور جو عمارتیں سب چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی وہ سب بڑی بڑی ہو گئی، لگتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں آ گئی۔ یہ 2010 کے بعد 2016 میں دیکھا تو جو عمارت آج ایسی نظر آ رہی ہے، آئندہ کیا ہوگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، پرانی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، چاہے کتنا ہی اچھا بنا لے۔ یہ ہے انسان، آنے والا انسان، بچہ سے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے عام حالات میں، اور پھر سفیدی آتی ہے اور کمزوری آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکمی عمر کی طرف پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد موت آتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے تمہیں موت پکڑ لے گی، کہیں بھی چلے جاؤ، جاؤ گے کہاں وہاں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے باؤنڈری کے درمیان ہیں۔ ایک آدمی کو قید کر کے ایک عمارت میں رکھ دیں تو وہ کتنوں بھاگے گا تو اسی کے اندر رہے گا، نکل ہی نہیں سکتا۔ ایسے اس پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے احاطے میں اور کنٹرول میں، بھاگ کے آدمی جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اصل باقی رہنے اور اس کو اپنے دل کے اندر بسانے کی چیز ہے، اور جان جو ہے وہ تو جانے کی چیز ہے، جائے گی، لیکن بلا وجہ نہ جائے، اللہ کی اطاعت اور رضا کے ساتھ جائے تو اس کی قیمت۔ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا یہ بار بار مذاکرے میں لایا جا رہا ہے۔ اگر ایمان بنے گا اور ایمان کی حقیقت میرے دل میں آئے گی، میری سمجھ میں آئے گی، تو ہماری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے، جینے کا طریقہ ہے، اس کے اندر سکون آئے گا۔ پیسہ ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے، ایمان والوں کا طریقہ بالکل برعکس، ایمان والوں کا طریقہ بالکل برعکس۔ قرآن میں اللہ نے ان کی صفات ہیں، ان پر تو آزمائش آنے ہیں، امتحان آنے ہیں، تنگی، پریشانیاں، خوف، ڈر، اور ان حالات میں نکل کر کے اسے دلی اور قلبی سکون ہوتا ہے ایمان والوں۔ ایمان کی صفت اور ایمان کی حقیقت ہم لوگوں کے اندر جو ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈر اور خوف لگا ہوا اور زندگی کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمانی صفات اگر آ جائے تو
آدمی کو صحیح سکون اور صحیح رہنمائی مل جاتی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں کہا گیا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شاخیں۔ اس حدیث میں ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دیا، اور اس میں سب سے افضل جو اس کی شاخ ہے جس پر وہ پوری ایمان درخت ٹھہرا ہوا ہے، جو نیچے جڑ سے لے کر مضبوط تنا ہوتا ہے، وہ افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی سب سے مضبوط شاخ ہے، جس پر ایمان کی ساری دوسری ٹہنیاں اس پر قائم ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کی سب سے ادنا سی شاخ جو ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ تکلیف دینے والی چیز راستے پر ہے، آپ کے دل میں آئے کہ ایسے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لیے اس کو ہٹا دیا جائے، یہ بھی ایمانی عمل، ایمان کی ایک شاخ۔ 70 سے زیادہ شاخوں کو حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، ایک کو بیان کیا ان دونوں کے بعد، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ٹائم نہیں ہے، اس کو 2 لفظوں میں صرف یاد رکھیں۔ بعض مرتبہ آدمی شرماتا ہے اور کہتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، لیکن حیا جو ہے انسان اللہ سے کرے۔ یہ ایمان اگر اندر سے ہے، مثلا ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ شرما رہا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے غسل کرنے جاؤں گا تو لوگ بولیں گے کہ اسے غسل کی حاجت ہو گئی، یا وہ سسرال کے اندر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اس کو غسل کی حاجت ہوئی۔ ہمارے استاد مولانا ارشد مدنی صاحب مشکات پڑھاتے وقت دیوبند میں مثال دیے تھے، ایک طالب علم کو کہ یہ سسرال میں گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، بڑے عالم ہیں اور فلاں کے جوئی ہیں، داماد ہیں، بیوی سسرال میں نہیں ہے، وہاں جا کے لوگوں میں تو نام ہو گیا بڑے عالم مولانا، اور وہاں جا کر کے اس کو رات میں مرغا چکن کھائے اور احتلام ہو گیا۔ احتلام ہونے کے بعد اب صبح میں 4 بجے 5 بجے اٹھ کر کے شرما رہا ہے کہ کیسے نہاؤں، کس کو بولوں، اور پھر نماز قضا ہو جائے، تو شرما رہا ہے، کسی کو بولتے ہوئے، کسی کو کہتے ہوئے، غسل کا انتظام کرتے ہوئے۔ بتایا یہ ایمان نہیں، یہ شرم جو ہے یہ بزدلی ہے، اس کا نام حیا نہیں ہے، لوگ اس کو حیا، یہ شرم کہتے ہیں، مجھے شرم آنے لگی۔ فرمایا یہی جو والحیاء شعبۃ، اس کا نام حیا اور شرم نہیں، شرم یہ ہے کہ اللہ سے بندہ شرمائے کہ ارے باپ رے، اب یہ احتلام ہو گیا ہے، چاہے وہ ندی میں جا کر نہانا پڑے، چتری دھرن پر، چتری ندی کے اندر، یا فلاں جگہ پانی دستیاب ہے تو وہاں نہانا پڑے، یا گھر والے کو اٹھانا پڑے، اٹھے اور غسل جنابت جو ایمانی تقاضا ہے وہ غسل کر کے فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو، یہ ہے اللہ سے حیا۔ روح سوچنے کا رخ الگ ہوتا ہے، اور حیا، اللہ سے حیا کیا ہے؟
اللہ سے حیا یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ نماز کیسے چھوڑ جائے. اب مولانا صاحب کا مان لیجئے اگر اس کو جو دنیاوی بزدلی جس کو کہا، شرم نہیں، وہ بزدلی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں نہایا وقت پر نماز قضا ہو گئی مان لیجئے اس کی، تو پورے محلے کے لوگ کیا کہیں گے، فلاں کا جوائی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا عالم صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، مثلا انہیں نماز پڑھے چھ نہیں پڑھے. یہ تو دنیا میں بے عزتی ہو گئی. اور ایمانی حیا اور شعبہ کیا ہے کہ آدمی جیسے ہی نیند کھلے اور اس کا احساس ہو کہے بھائی مجھے غسل کی ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو فطری چیز ہے، شرمانے کی کیا بات ہے، یہ تو فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، یہ تو ہونا ہے. غسل کی حاجت ہے، ضرورت ہے، نہانے کا انتظام کہاں ہے، چاہے وہ ندی پر جا کر نہانا پڑے یا کنواں سے پانی نکال کر نہانا پڑے، بہرحال جو شرعی طور پر غسل جنابت سے پاک ہو کر کے وہ آئے اور لوگوں سے پوچھے، جگائے اور کہے کہ مجھے ضرورت ہے میں پوری کروں. یہ ہے ایمان. الحیاء شعبۃ من الایمان. تو میرے بھائیوں، ایمان جو ہے یہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا. بزدلی کی وجہ سے شرم جس کو کہتے ہیں لوگ، یہ تو اللہ سے حیا ہونا چاہیے جو ایمان کا شعبہ ہے. ایمان کے تقاضے کا کوئی عمل ہمارا نہ رہ جائے. اللہ سے تعلق یہ ایمان والے کی صفت بیان کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے، کسی چیز کا ڈر ان کو اللہ کی محبت سے روک نہیں پاتا. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا آسان ہے. آج مودی حکومت کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جتنے بھی ایم ایل اے اور ایم پیز ہیں جو ان کے پرانی کے خلاف بولتے ہیں جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے لالچ دیتے ہیں کہ تم ہمارے اس میں آ جاؤ ہماری پارٹی میں اور تم کو یہ دیں گے اور وہ دیں گے. اب اگر آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر ڈراتے ہیں کہ نہیں مانو گے ہمارے اس میں نہیں آؤ گے، ہماری مخالفت کرو گے تو پھر تم پر ای ڈی لگا دیں گے، سی بی آئی کی جانچ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں کا معاملہ، ان کو کسی چیز کے ڈرانے سے وہ ڈرتے نہیں، انجام سے پوری طرح وہ تیار ہوتے ہیں. دنیا کے لاکھوں کے مفاد کو ٹکرا سکتے ہیں، حالانکہ وہ فائدہ نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ. اور کسی لالچ کی وجہ سے وہ بھگتے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں بالکل مضبوط ہوتے ہیں. اور جس چیز سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ سے محبت اور کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دشمنی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے محبت. یہ کیفیت ایمان کی لانا ہے. اور یہ دل میں استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. محمود سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اور جو افغانستان کے علاقے میں ایک علاقہ پڑتا ہے اس علاقے کے تھے، وہ پرانا واقعہ ہے ان کا. محمود سلطان غزنوی، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ
جب وہ اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، سلطان تھے، تو رات کو تنہا گشت لگاتے تھے پبلک کا جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رات کو گشت لگاتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پوشیدہ۔ جب بڑا حاکم ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ گشت لگانے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ چوروں کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے چوروں کی، وہ چوری کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہے۔ یہ جب اس کے قریب سے گزرے تو چونکہ لباس میں بادشاہی لباس میں تھے نہیں، سادہ لباس میں تھے، ان لوگوں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو کہا کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، معمولی آدمی، اور تمہارا جو مقصد ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہمارے پارٹی میں آنا چاہتے ہو، ہمارا کام ہے تو آ جاؤ، ہمارا تو چوری کا کام ہے، چوری کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ چوری کرنے جانے سے پہلے سب نے مشورہ کیا، اور وہ 4-5 لوگ تھے، سب نے اپنا اپنا ہنر بتایا کہ میرے پاس کیا ہنر ہے، جس ہنر کے ذریعے چوری کے عمل کی تکمیل ہو سکے اور کام پورا ہو جائے چوری۔ ایک نے اپنا ہنر یہ بتایا کہ میرے کان میں وہ خصوصیت ہے کہ میں کتے کی آواز کو سنتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا بول رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے لوگ بہت ساری چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ستاروں کے ذریعے سے لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے اور گائیڈ لائنز لیتے تھے کہ ہم کس سمت کو جا رہے ہیں، ہماری منزل کتنی دور ہے۔ رات میں ستاروں کے ذریعے سے سمندر میں سفید، قرآن میں وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے سننے کے بعد، ستاروں سے کیسے؟ لوگ پاؤں کے نشان سے اس راستے سے کون گزرا ہے اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال ہنر ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ ایک نے کہا کہ میرے کان میں وہ خصوصیت ہے کہ کتا کیا بول رہا ہے میں سمجھتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بچی بات۔ دوسرے نے کہا کہ میرے آنکھ میں وہ خاصیت ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو دیکھ لوں، آج نہیں روشنی ہو گئی ہے، پہلے تو اندھیرا ہی تھا، تو رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں اس کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ صاحب تھے رات فلاں صاحب ہیں۔ یہ بہت سے لوگ نہیں پہچان پاتے، اندھیرے میں دیکھا ختم ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے اندر وہ ہنر ہے کہ دیوار کے اندر، چاہے دیوار کتنی مضبوط ہو، اندر داخل ہونے کے لیے اس میں سوراخ کر کے، پہلے زمانے میں چوری میں نقل لگا کر سیند کھود کر دیواروں کو گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے۔ تو بہرحال نقل لگا کر دیوار کے اندر سے داخل ہونے کے لیے کا ہنر میں جانتا ہوں کہ کیسے سوراخ کیا جائے گا اور کیسے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک نے کہا کہ دیوار کتنی اونچی ہو اس پر کمند ڈال کر کے، رسی ڈال کر کے، اور نیچے کیسے اترا جائے گا اس کا ہنر، اور لوگوں کو کیسے اتارا جائے گا، یہ ہنر ہے ہمارے پاس۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک ہنر یہ ہے کہ میں سونگھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ خزانہ اس گھر میں کہاں پر ہے۔ روپیہ پیسہ ہر جگہ تو ہوتا نہیں، الماریوں میں، اس میں لوگ زیورات کو رکھتے ہیں محفوظ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ہنر ہے کہ میں سونگھ کر بتا دوں گا کہ یہاں کہاں خزانہ پوشیدہ ہے، رکھا ہوا ہے۔ سب نے اپنا اپنا ہنر بیان کر دیا۔
سلطان محمود غزنوی صاحب تھے سادے لباس میں اس دن. ان سے پوچھا کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تم تو نئے ساتھی ہو, تمہارے اندر کیا ہنر ہے؟ کہا ہمارے اندر یہ ہے کہ جب لوگ گرفتار ہو کر اپنے جرم کی وجہ سے پھنس جائیں اور ان کی پھانسی اور سزا کا وقت آ جائے, ایسی کنڈیشن میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو وہ اس پھانسی اور سزا سے بچ جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی تیرے اندر تو ہنر بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارا جو ہنر ہے اس سے تو چوری کی تکمیل ہو جائے گی, سامان لے لیں گے, لیکن تمہارے اندر جو ہنر ہے اس سے ہم لوگ بچ پائیں گے. اگر پھنس گئے تو بچانے والے تم ہی ہو سکو. ٹھیک ہے, سب نکلے. کہا چوری کہاں کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ بادشاہ کا گھر یہاں محل ہے, اس میں چوری کر لیں. اچھا, بادشاہ ساتھ میں ہے, خود صاحب مکان, جن کے پاس جو ہنر. جب راستے میں چل رہے تھے تو کتا بھونکتا تھا رات میں, آج بھی بھونکتا ہے. تو جب کتا نے بھونکا تو جو کتے کی آواز کو پہچاننے کا ہنر بتایا تھا اس نے کہا کہ کتا بول رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ. بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کتا بول رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جو باقی لوگ تھے اس کی اس بات پر توجہ نہیں دیا. باقی لوگوں نے اس بات پر توجہ نہیں دیا. لکھا ہے علماء نے اس واقعے کے نیچے کہ لالچ جو ہے انسان کے ہنر کو دبا دیتی. دماغ پر لالچ سوار تھا, سین کریں گے, پیسہ لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ جو اہم بات تھی جو بتا رہا ہے اس پر کوئی بول رہا ہے, کوئی توجہ نہیں دی. پاگل کی طرح اپنے کام کی طرف بڑھ گئے, ختم ہو گیا. جس کے پاس جو ہنر تھا, سیند لگانے والے نے سیند لگایا, کمند لگانے والے کمند لگایا, ناک سے سونگنے والے نے سونگ لیا کہ کہاں خزانہ ہے اور بتا دیا. لوگوں نے خزانے کو چرا لیا اور سب لوگوں نے باہر نکل کر کے پانچوں کے پانچوں لوگوں نے خزانے کو تقسیم بھی کر لیا اور چرایا ہوا مال لے کر سب اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے. بادشاہ چونکہ ساتھ میں تھا, اس نے سب کے راستوں کو, سب کی کنڈیشن کو اپنے دل میں ذہن میں محفوظ کر لیا کہ کون ہے, کس کا راستہ کدھر ہے, کس کا مکان کدھر ہے. صبح کو عدالت ہوتے ہی بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ فلاں فلاں لوگوں گرفتار کر کے لایا جائے. وہی بادشاہ جو رات کو بیٹھے تھے اب اسٹیج پر ہیں بادشاہی لباس میں, اور سارے جو پانچوں کے پانچوں مجرم تھے ان پانچوں مجرموں کو گرفتار کروا لیا. گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا, اور چونکہ بادشاہ خود ہی رات کو دیکھ چکا تھا ان کو, تو کسی گواہ کی جرم کو ثابت ہونے کے لیے ضرورت بھی نہیں رہی. ڈائریکٹ حکم جاری کیا کہ ان لوگوں نے مجرم ہیں, یہاں سے سامان چرایا ہے, اور اقرار جرم ہو گیا اور سب کو پھانسی کی سزا سنا دیا. اب یہ سزا سنتے ہی گرفتار ہونے کے بعد سب تھر تھر کانپنے لگے, کیونکہ موت جب آتی ہے تو آدمی کی حالت کیا ہوتی. لیکن اس میں جو اس نے کہا تھا کہ میں جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں, وہ آدمی مطمئن تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ تو رات کو ہمارے ساتھ تھے چوری میں, وہ خود محفوظ تھے, تو وہ مطمئن تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم لوگ نے تو اپنے اپنے ہنر کی تکمیل کر دی, ہمارے ہنر نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگ گرفتار ہو کر سولی پر لٹکانے کے حکم میں آ چکے ہیں. لیکن آپ نے جو اپنا ہنر بتایا تھا, آپ کو تو پہچان رہا ہوں, آپ نے جو اپنا ہنر بتایا تھا
کہ میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو پھانسی کے مجرم بھی چھوٹ جاتے ہیں اور رہائی پا جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے تو اپنا ہنر پورا کر دیا، آپ بھی تو اپنا ہنر پورا کر دیجئے۔ تب بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب لوگوں کے لیے رہائی کا حکم دے دیا اور سب لوگ رہا ہو گئے، واقعہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے ذیل میں معارف مثنوی کے اندر جو اس سے خلاصہ نکلتا ہے وہ لکھا ہے کہ اس سے ایک عبرت اور ایک نصیحت یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی برا کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ بندوں کے حقوق کو ضائع کر کے ظلم کرتے ہوں یا اللہ کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، تو جس طرح اس واقعے میں چوروں کے ساتھ بادشاہ ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہی ہمارا اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ ہمارے برے کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے اور چپکے سے جو چوری کرتے ہیں اللہ کے حدود میں، ہمارا جو بادشاہ حقیقی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے محمود سلطان غزنوی نبی دیکھ رہے تھے سب چوروں کو سب کام کرتے ہوئے، ایسے میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک حقیقی، بادشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے، گناہوں اور برائیوں اور ظلم کرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جس طریقے سے محمود سلطان غزنوی نے فوراً کا فوراً اسی وقت چوروں کو نہیں سزا دے دیا، بلکہ چوری کرنے دیا، چوری کے بعد سب کو موقع دیا، اپنے گھر گئے اور عدالت قائم کر کے اس وقت سزا دی۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں اس دنیا میں فوراً سزا نہیں دیتا، گڑبڑ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، خیانت کرنے کے بعد فوراً سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے، موقع دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، اور پھر ڈھیل دیتا ہے۔ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور عدالت قائم ہوگی، اس وقت مجرموں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پہچان جاتا ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کی پوری کنڈیشن کام کر رہی ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا، جیسا بادشاہ نے فوراً سزا نہیں دیا، بلکہ جرم کی تکمیل کرانے کے بعد پھر ان پر مقدمہ دائر ہوا اور سارا کچھ ہوا۔ ایسے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے، اللہ کی حدود میں خیانت کرنے والے ہو یا بندے کے حقوق میں خیانت کرنے والے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اور بہت ساری عبرتیں لکھی ہیں۔ ایک چیز یہ فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے ہنر تھے ان چوروں کے، سب کے ہنر نے، سب کی خصوصیت، جو کتے کی آواز کو پہچانتا ہو یا جن کے اندر کمند لگانے کی صلاحیت، مال کو سونگ کر بتانے کی صلاحیت، ان سب ہنر نے اور ان کے پیشے نے ان کو مجرم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مجرم بنا دیا، اور ان کی تکمیل ہو گئی۔ اور چھٹکارا کس سے ہوا؟ آج جیسے دنیا کے اندر ہنر ہے نا، سافٹ انجینئر ہے، بہت بڑے کمپیوٹر انجینئر ہے، فلاں ہے، ایسے اس کے انجینئر، یہ ماہر، اس کے ماہر، لیکن یہ ہنر سب انسان کی موت تک ختم ہو جائے گا۔ اور اس ہنر کے ذریعے کس چیز کی تکمیل ہوگی وہ بندہ خود فیصلہ کر لے۔ اس میں ایک شخص تھا جس کے اندر بادشاہ حقیقی کو پہچاننے کا ہنر تھا، بادشاہ کو پہچاننے کی جو آنکھ تھی، معرفت کی آنکھ، اس آنکھ سے جو اس نے بادشاہ کو پہچانا، اس سے ان کو جرم سے چھٹکارا مل سکا۔ تو لکھا ہے کہ اسی طرح دنیا میں جس کو رب حقیقی کو پہچاننے اور ایمان کی بصیرت حاصل ہوگی اور اللہ سے محبت اور تعلق ہوگا، اور جو معرفت کی نگاہ سے، ایمانی قوت سے اللہ تعالیٰ
کا تعلق نصیب ہوگا، اس کو پہچانے گا، وہ حشر کے میدان میں اپنے اس معرفت کی وجہ سے چھوٹ سکے گا۔ یہ خلاصہ لکھا ہے اس واقعے کا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت اور اس کے تعلق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے، وہ کسی لالچ میں پڑھ کر کے اللہ کے حدود کو توڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کسی خوف اور ڈر سے پڑھ کر کے اللہ کے حدود سے بگڑ جائیں، مجرموں کے جرم میں پھنس جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ایمانی صفات اور ایمانی بصیرت اور حقیقی ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب حقیقی ایمان آئے گا تو بندہ کے اندر صبر آ جائے گا، جیسا کہ میں نے جمعہ میں یاد دیا، صبر آئے گا، اس کے اندر تقوی آئے گا، اس کے اندر بہادری آئے گی، اس کے اندر قوت برداشت آئے گا، اس کے اندر ناجائز لالچ نہیں ہوگا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ پاگل کے جیسے نہیں بھاگے گا۔ حدود کی آج جو دنیا میں یہ سب چلا ہوا ہے نا، ہم سب کا وہی، اس لیے ہمارا برا حال۔ تو ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا، ایمانی صفات کو حاصل کرنا۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں۔ ایمان والے کی صفت اللہ نے بیان کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار ایک چیز کا مذاکرہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا، یہ مسلم معاشرے کا، ہمارے شہری میں نہیں، مسلم معاشرے کا حال کتنا برا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو اس گناہ سے روکے۔ ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، اسے کیسا بولنا، باپ ناراض ہو جائے گا، یہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہوگا، 1000 خیالات آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا جوائی ہے، اس کا یہ مجھے کیا غرض ہے، کائے کو بول کو برا ہونے کا۔ تو اس وجہ سے وہ معاشرے کے اندر جو ایک گندگی ہو رہی ہے اس سے وہ اس طریقے سے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا، وہ کوئی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا، کوئی لالچ کی وجہ سے، کوئی کسی کو اس سے فائدہ ہے تو اس وجہ سے وہ اس کے گناہ سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے کہ میں اس کو بولوں گا تو برا مان جائے گا، تو میرا فائدہ جو اس سے ہو رہا ہے وہ میرا فائدہ کیسے حاصل ہوگا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ آگ ہے، اگر اس کو میں نہیں روکوں گا تو اس میں یہ جل جائے گا، مر جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود اس وجہ سے نہیں روکتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا یہ ہے، اسے میں بول کر کو ذرا اسے سپورٹ کرنے چھوڑنا ہے، نہیں کرے تو کیسا چلتا ہے، ایسا دماغ میں خیال آتا ہے۔ یعنی ہم لوگ کے ایمان کی سطح بتا رہا، حالانکہ حکمت اور مصلحت ایمان والوں کے پاس جب ہوتی ہے تو گناہ سے، نافرمانی سے جب معاشرہ پاک ہوتا ہے تو سب کی حکمتیں کام کرتی ہیں، سب کا رخ کام کرتا ہے معاشرے میں۔ پہلے کیسا معاشرہ تھا ہمارا، آج سے 25 سال 30 سال 40 سال پہلے جائیے تو لوگ ڈرتے تھے، آج آدمی چرا کر، چھپا کر، اس طرح کر کے، اس طرح، مطلب میں کتنی بھی کنڈیشن بیان کرتا رہوں، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرح تھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایمان کی صفات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں اور جو دعوت کی فکر ہے، اس سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط بنے،
صحیح صفات پر ہم آئیں اور حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ایمانی اعمال کو ہم کریں. اسی کے لیے دعوت کی محنت ہے اور اس کا مطلوب یہی ہے کہ ایمان اور ایمان کی حقیقت ہم سب کی زندگی میں آ جائے اور ہم ایمان کی حقیقت کو جانیں، سیکھیں، معاشرے کے اندر رہیں. تو انشاءاللہ اس کام کو کریں گے نا انشاءاللہ.